محترم حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی خالق کائنات مدبر انتجا کے لیے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رزق و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے انگنت انبیاء کرام اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان میں سے سب سے آخری نبی تاجدار مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام نازل ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ دین اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، یہ جہاں انسان کو انسانیت کی تعلیم اللہ رب العالمین نے اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتلایا کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں دین اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا۔ یہ اسلام اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ یہ کائنات کا نظام ہے، کائنات کا نظام اللہ رب العالمین نے بنایا۔ پوری دنیا اس کائنات کے نظام کو سمجھنے کی، پرکھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور بہت سارے لوگ الحمدللہ جو اسلام کی پیروی کرنے کے لیے، اسلام کے احکام و فرامین کو جاننے کے لیے کوشاں ہیں، کوشش کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، اور اسی محنت کے نتیجے میں، دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں 56 سے 57 اسلامک کنٹری موجود ہے۔ دینی بھائیوں، آج معاشرے کا سب سے سلگتا ہوا موضوع ہے شادی بیاہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہ کائنات کا سسٹم ہے، اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور پوری دنیا میں 2 جنس بنایا ہے اللہ رب العالمین نے، ایک مرد اور ایک عورت۔ دونوں جنسوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا اللہ رب العالمین نے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ مرد کے اندر عورت کے لیے کشش رکھی اللہ رب العالمین نے، اور عورت کے اندر مرد کے لیے کشش رکھی ہے اللہ رب العالمین نے۔ یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے۔ اب ضرورت کو پورا کرنے کا 2 طریقہ بتلائیں۔ ایک طریقہ ناجائز، جسے بدکاری کہتے ہیں، حرام کاری کہتے ہیں، زناکاری کہتے ہیں، فحش کاری کہتے ہیں، اور ایک جائز طریقہ جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں شادی بیاہ کہتے ہیں۔ اس کو اب ہم کس اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ سب سے پہلے جانیں گے کہ نکاح کسے کہتے ہیں، نکاح کا مطلب کیا ہے۔ نکاح میں صرف ایک مرد اور ایک عورت نہیں ملتے ہیں، بلکہ ایک پورا خاندان، ایک خاندان دوسرے خاندان سے ملتا ہے، ایک رشتہ جنم لیتا ہے، ایک دوسرے کا ملنا ملانا گویا کہ شریعت اسلامیہ کی دعوت ہے، اور یہ دعوت تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت رہی ہے، خصوصاً
ہمارے نبی تاجدار مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے بیوی بچوں والا ہم نے ان کو بنایا. اس لیے شریعت اسلامیہ کا پیغام ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کر آئے، جب کوئی رشتہ لے کر آئے اور آپ دیکھ لیں پرکھ لیں، اگر اس کسوٹی پر کھرا اتر رہا ہے انسان، اس کا دین صحیح ہے، اس کا اخلاق صحیح ہے، دینی اعتبار سے کتاب و سنت کا حامی ہے، منہج سلف کی پیروی کرنے والا ہے، دین کی مکمل پیروی کرنے والا ہے، کتاب و سنت کے فرامین کو سمجھنے والا ہے، اور اس کے اخلاق کی گواہی لوگ دیتے ہوں اور بذات خود وہ اخلاق کا پیکر ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، تو فزوجوہ، تو اس سے نکاح کر دو، اس سے شادی کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، دین کو ترجیح نہیں دیں گے، اخلاق کو ترجیح نہیں دیں گے، تو زمین میں فساد پھیل جائے گا. اور آج زمین میں فساد پھیلنے کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ آج نکاح میں سادگی کو ترجیح نہیں دیا جاتا ہے. آج ہمارے اسٹیٹس کا مسئلہ بن جاتا ہے. ہم مال کو دیکھ کر، ہم خاندان کو دیکھ کر، حسب و نسب کو دیکھ کر، ہم اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کر ہم رشتہ طے کرتے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین کو ترجیح دینا ہے، اخلاق کو ترجیح دینا ہے. اگر اس کو نہیں کریں گے تو گویا کہ فساد کا ذریعہ ہو جائے گا. اور آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، پوری دنیا کا جائزہ لیتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ آج کس قدر مسلمانوں کے اندر آپسی ناچاکی، اختلاف و انتشار، ذلت و خواری ان کا مقدر بن رہی ہے. زمین میں فساد مچا ہوا ہے، زمین میں فساد پھیلا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج ہم شریعت کے مطابق شادی کی پابندی نہیں کرتے. شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو شادی کر دو. فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تمہارے لڑکے لڑکیاں اگر شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کی شادی کر دو. إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، نادار ہوں گے، کمزور ہوں گے، تو کہا یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل کو نازل کر کے، اپنے فضل کو دے کر مالدار کر دے گا، برکت ڈال دے گا اس میں. آدمی شادی کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کے اندر آٹومیٹکلی مال میں اضافہ ہو جاتا ہے. شادی کے بعد شوہر بیوی کا مقدر بھی سانس لاتا ہے. ایک گھر میں نیا سدس جڑا ہوا ہے، ایک نیا سدس آیا ہوا ہے، اس میں اس کی کمائی کو اللہ رب العالمین جوڑ دیتا ہے. اسی لیے اسلام نے شادی کا حکم دیا ہے. شادی آپشن نہیں ہے، کرو تو بھی چلتا، نہیں کرو تو بھی چلتا، نہیں، شادی کرنا ہی ہے. کیونکہ شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو گویا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج کتنا اعراض ہو رہا ہے، کتنا شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کتنا رسم و رواج میں انسان ڈوبا ہوا ہے.
کہ شریعت اسلامیہ کی پیروی نہیں کر پا رہا ہے. تو اس حدیث کے روح سے جتنے بھی رسم و رواج ہندوانہ رسم و رواج بدعات و خرافات ہو رہے ہیں، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو گویا کہ وہ شریعت اسلامیہ کی پیروی نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہم میں سے نہیں. اور یہ نکاح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نکاح نصف الایمان، نکاح نصف ایمان ہے، ایمان سے جوڑ دیا. یہ نکاح جب ہو جاتا ہے تو انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، نصف ایمان اس کو مل جاتا ہے اور مزید پختگی آ جاتی ہے اس میں. اس لیے معاشرے کے نوجوانوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں، اے معاشرے کے نوجوانوں، جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ، شادی کے لائق ہو جاؤ جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، فلیتزوج، تو تم نکاح کر لو. اس کا بینیفٹ کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ انسان فائدہ ڈھونڈتا ہے نا ہر چیز میں. ایک قدم رکھتا ہے تو سوچتا ہے کیا فائدہ ملے گا ہمیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس سے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. انسان زناکاری سے بچ جاتا ہے، حرام کاری سے بچ جاتا ہے، فحش کاری سے بچ جاتا ہے، کیونکہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ نے کہا نکاح کا اعلان کیا جائے. نکاح یہ کوئی سیکریٹ رکھنے والی چیز نہیں ہے، کوئی چپکے سے گیا تھانے میں شادی کر لیا، کورٹ میرج کر لیا، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، اس نکاح کا اعلان کیا جائے، سب کے سامنے کیا جائے، یعنی پبلک پلیس میں کیا جائے. کسی نے شکایت کر دیا، سوال کر لیا، مولانا صاحب محبت ہو گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ یاد رکھیں محبت کے نام پر اسلام میں بفور میرج کچھ بھی نہیں ہے، اسلام میں آفٹر میرج سب کچھ ہے. یوں سمجھ لیجئے اسلام یہ نہیں کہتا کہ محبت کر کے نکاح کرو، بلکہ یہ کہتا ہے کہ نکاح کر کے محبت کرو. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، آج اکثریت ایسی ہے کہ محبت کر کے نکاح کرنے کی کوشش کرتی ہے، بولتی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گا، صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا، ہمارا آپس میں معاملہ صحیح ہو جائے گا. نہیں، ہم شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی کرنے پر آمادہ ہیں. اور یہ محبت جو ہوتی ہے نکاح کے ذریعے، یہ محبت ہمارے اوقات سے باہر ہوتی ہے. جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کے اوقات سے باہر ہوتا ہے، وہ محبت نہیں ڈال رہا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے محبت ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، عورتوں کو بنایا، بیویوں کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. فائدہ کیا ہوگا؟ سکون حاصل ہوگا. سکون حاصل کرنے کے لیے. یہ شادی ہوس کے لیے نہیں ہے، بلکہ سکون کے لیے ہے. ہوس حرام طریقے سے بھی انسان پوری کر لیتا. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے کہا کہ اگر کنوارا کوئی زنا کر لیتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے، اگر اس نے زنا کیا ہے تو اس کو پتھروں سے مار مار کر اس کو رجم کر دیا جائے گا، اس کو ہلاک کر دیا جائے گا. یہ شریعت اسلامیہ کی پیروی کرنا ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین نے محبت اور رحمت دونوں کے درمیان ڈالتا ہے. کیوں؟ دیکھتے ہیں آپ، ایک شوہر ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کی طرف جب جاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے تو آٹومیٹکلی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ فطری آنسو ہے، یہ نیچرل طور پر انسان کے آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین محبت ڈالتا ہے. نکاح
اسلام میں خوشی کی چیز ہے. شریعت نے اس کی خوشی ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے. شریعت نے کہا ولیمہ کر لو. یہ ولیمہ یہ واجب ہے. ساتھ میں مہر واجب ہے. دو چیز شادی میں کیا ہے؟ دو چیز ہے. اس کو لکھ لیں اور شادی جب کریں تو دو چیزوں کا خیال رکھیں. ولیمہ واجب ہے, مہر واجب ہے, اور ایجاب و قبول ہو جائے کافی ہو گیا, مسئلہ کلیئر ہو گیا. کیونکہ شریعت اسلامیہ جو تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے وہ بالکل ہو بہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح کیا ہے, جو اسلاف نے, صحابہ کرام نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, سلف صالحین نے پوری امت کو بتلایا ہے. ہم اسی مشن کو لے کر لوگوں کے سامنے اعلان کر رہے ہیں. صوفی عشر مبشرہ بالجنہ جلیل القدر صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. کپڑے پر زردی لگی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبد الرحمن یہ کیا لگا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا ہے. کائنات کے امام کو نہیں معلوم ہے, صحابی رسول ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اولم ولو بشاۃ, ولیمہ کر لو, ہاں وہ ایک ہی بکری کا ہی کیوں نہ. یہ نہیں کہا مجھے کیوں نہیں بلایا, مجھے کیوں نہیں اطلاع کیا, مجھے کیوں نہیں انفارم کیا, مجھے کیوں نہیں دعوت دی. آج یہ ناک کا مسئلہ بن چکا ہے کہ ایک انسان اگر کسی کو دعوت نہ دے شادی میں تو اس کے ناک ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, وہ رشتہ ناتا توڑ دیتا ہے, نہ جانے کتنی اس کی برائیاں کرنے لگتا ہے. اور کائنات کے امام ہیں, تاجدار مدنی ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے کیوں نہیں بلایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان شادی بیاہ میں بالکل سادگی کا خیال رکھے, اور یہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو بلایا جائے, صرف اور صرف اجتماعیت کو فروغ دیا جائے کہ کم از کم اتنے لوگ ہوں کہ معلوم ہو سکے کہ نکاح ہو چکا ہے. کوئی ولیمے کی دعوت دے رہا ہے, یہ جائز چیز ہے. ولیمے کی دعوت قبول کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, جب آپ کو کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو. اب آئیے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے کھانا تو ہر کوئی اچھا ہوتا ہے, لیکن معلوم کرتے ہیں برا کھانا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں ان شر الطعام طعام الولیمہ, سب سے برا کھانا ولیمہ کا کھانا ہے. اسی پہ تقریر کو اینڈ کر دیا جائے, معاملہ نظام درہم برہم ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آگے بتلایا جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے, جس میں صرف ایسے انسان کو بلایا جائے جس کا اسٹیٹس دیکھا جائے, جس کی ایمانداری کو دیکھا جائے کہ یہ معاشرے کا, یہ سوسائٹی کا ذمہ دار ہے, یہ ایم پی ہے, ایم ایل اے ہے, یہ سیکریٹری ہے, اس کو بلایا جائے صرف. تو سب سے برا کھانا اسی کھانے کو بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے. وَيَتْرُكُ الْفُقَرَاءَ, اور فقیروں کو ترک کر دیا جائے. جو نادار ہیں, جو فقیر ہیں, قلاش ہیں, ان کو نہ بلایا جائے. تو گویا کہ سب سے برا کھانا اسی کو کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا ہے. اور بہت سارے لوگ اسٹیٹس دیکھ کر دعوت بھی قبول کرتے ہیں. اگر غریب نے دعوت دیا ہے تو نہیں جاتے ہیں, بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آ جائیں گے. اور اگر اس دعوت کو ٹھکرانے والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ترک الدعوہ, جس نے دعوت کو ترک کر دیا فقد عصى اللہ ورسولہ, تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر دی. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا گویا کہ جہنم کی طرف دعوت دینا ہے.
اب آپ بتا کے خود فیصلہ کر لیں کہ ہمیں ہر دعوت میں جانی چاہیے، جانا چاہیے ہر دعوت میں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھانے کا لقمہ آپ لیں تبھی دعوت قبول ہوگی، آپ شامل ہو جائیں وہی کافی ہو جائے. بغیر مجبوری کی دعوت نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ایک انسان دعوت میں جاتا ہے، شادی ہال میں جاتا ہے، میرج ہال میں جاتا ہے، کھانا کھا لیا، سب کچھ اچھے سے کھا لیا اور کیا بولا، بہت اچھا تھا ماشاءاللہ، اور شادی سے باہر بھی نکل آئے، مبارکباد بھی نہیں پیش کیے، دعا بھی نہیں دیے، اور اگر اسٹیج پر گئے بھی تو بولے مبارک ہو بھائی، مبارک ہو. یہ کیسا مبارک ہو؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے اس دعا کو فالو کیا جائے، تب گویا کہ آپ نے دعوت قبول کی اور آپ نے دعا دی. دعا کیا بتلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اس دعا کا اہتمام کیا جائے اور ان کے درمیان الفت و محبت کی دعوت دی جائے اور دعا کیا جائے. یہ شریعت اسلامیہ نے بتلایا کہ ایسا کیا جائے، ایسا نکاح کیا جائے، ایسی شادی کی جائے، ایسا ولیمہ کیا جائے، اس میں بالکل سادگی کی دعوت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ہم نے تمہیں وہ نبی دیا، وہ رسول دیا، وہ پیغمبر دیا جو تمہارے درمیان رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، رسم و رواج کی بیڑیوں کو بالکل نیست و نابود کرنے کے لیے آیا تھا، ہندوانہ رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. وہ نبی ہم نے آپ کو دیا ہے. لیکن آج ہم کس راستے کی طرف جا رہے ہیں؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑکے والے ولیمہ کرتے ہیں، مہر دیتے ہیں، لڑکی والے کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال ہے. لڑکی والے کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. لوگ کرتے ہیں لیکن شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے والدین کو بھی خوشی ہے، اس کے والد کو بھی خوشی ہے، ایک ذمہ داری ادا ہو رہی ہے. لیکن آج کا دن اس کے لیے بہت ہی تکلیف کا دن ہے، صدمے کا دن ہے. وہی بیٹی جس کو اس نے پڑھایا لکھایا بڑا کیا، زمانے کی نظروں سے بچایا، آج اسی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے جدا کر رہا ہے. تو کتنی بڑی آزمائش ہے. اس نے پوری زندگی پرورش کی ہو اور وہ آج جدا کر رہا ہے، تو کتنی بڑی آزمائش اس کے لیے ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيئا، جس کو اللہ تعالیٰ لڑکی دیتا ہے اس کو آزماتا ہے، اس کو آزمائش میں لاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں کون کامیاب ہو رہا ہے، اس میں کون اس کامیابی میں کون کھرا اتر رہا ہے. اگر جو کھرا اتر جائے گا قلنا له سترا من النار، تو وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گی، وہ بیٹی جہنم سے اپنے ماں باپ کو بچا لے گی. لیکن آج کل کی بیٹیاں، آج کل کے والدین اور آج کل جس معاشرے میں ہم جنم لے رہے ہیں، کالجز اسکول میں جو لڑکیاں پڑھتی ہیں، لڑکے پڑھتے ہیں، ان کا بس ہی نہیں چلتا ہے کہ جب تک گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا معاملہ نہ پیش آ جائے. آج ہمارے معاشرے میں ایسی بیٹیاں ہیں جنت اور جہنم سے بچانے کی تو دور کی بات، آج ہم صرف اور صرف جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ایسی پرورش ہو رہی ہے. والدین کیسی پرورش کر رہے ہیں؟ ملٹی میڈیا موبائل سوشل میڈیا پر اس قدر ایکٹیو ہیں، فیس بک انسٹاگرام نہ جانے کتنے کتنے ایپس ایسے ہیں جو پورا معاشرے کو صرف اسی کی دبوچ میں لیے ہوئے ہیں، اور دھڑلے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں. نہ جانے کتنے ایسے خرافات معاشرے میں ہیں. تو آج نہ جانے کتنی لڑکیاں 25 30 35 40 سال کی بیٹھی ہوئی ہیں. اور کیونکہ رسم و رواج کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے. میں اترشیو سے کل ہی آ رہا تھا، پرسوں آ رہا تھا، ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی، بائک پر لے کر آ رہے تھے. میں نہیں جانتا تھا ان کو کون ہے. انہوں نے کہا آپ عالم ہیں، آپ نے علم حاصل کیا ہے، آپ ایسا کیجیے، آپ مسجدوں میں یہ بتلائیے
کہ نکاح کو آسان کیا جائے. ابھی پچھلے جمعہ کو میرا نکاح ہوا الحمدللہ بالکل سادگی کے ساتھ. 1 پیسہ 25 پیسے کی بات تو دور کی بات ہے, 1 پیسہ تک نہیں لگا ہوا الحمدللہ. کہ اللہ کا شکر ہے, بہت ہی محنت کے بعد, بہت ہی گفتگو کے بعد, نہ جانے کتنی لڑائی جھگڑے کے بعد پھر یہ شادی ایسا ہوا کہ سادگی کے ساتھ ہوا. کتنے بلڈرز ایسے تیار ہیں, فلیٹ لے لیجئے, دکان لے لیجئے, نعوذ باللہ. اللہ کے یہاں کیا منہ دکھائیں گے, لوگ کیا کہیں گے, ناک کا مسئلہ لوگوں کا بنا ہوا ہے. رشتے دار کیا کہیں گے, اعزا اقربا کیا کہیں گے, میرے دوست لوگ کیا کہیں گے, یہ تو خود نہیں دیا. ارے بھکاری ہو کیا؟ میں نے یہ کہا کہ مجھے بھکاری سمجھتے ہو, اگر بھکاری سمجھتے دوسرے جان کر لو, ہمارے پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو بائک پر مجھے بٹھا کر لے کر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے پہلے رشتہ طے ہوا, 5 لاکھ پر ہوا تھا, ابھی 2 دن پہلے فون آیا ہوا ہے, بول رہا ہے 8.5 لاکھ روپے چاہیے. 8.5 لاکھ روپے پر بات ہوئی, اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں مجھے بریزا گاڑی چاہیے. اعوذ باللہ. یہ انٹرنیشنل بھکاری ہیں, یہ بھکاری ہیں. ان کو روڈ پر بٹھا کر ان کو کٹورا دے دیا جائے, اس کے بعد وہ مانگتے رہیں. اعوذ باللہ. یہ ہے ہمارے مسلمانوں کی حالت. اسی لیے شاعر نے کہا ہر ضرورت کے لیے جب چاہیے تم کو جہیز, ہر ضرورت کے لیے جب چاہیے تم کو جہیز, اپنے بیٹے کے لیے 2 گز کفن بھی مانگ لو, کفن بھی مانگ لو, تاکہ اسی کفن میں دفنا دو, گواہ رہے کہ یہی ہے جس میں جہیز مانگنا تھا. اور کل قیامت کے دن ایسی لعنت برسے گی, دنیا میں بھی برسے گی اور آخرت میں بھی برسے گی, اور وہ سکون کی زندگی اس کو میسر نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہے ہمارے معاشرے کی حالت. افسوس آج ہم رسم و رواج کی بھیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اپنے غلط عادات, رسم و رواج, ہندوانہ رسم و رواج, جاہلانہ تصورات اور بےہودہ فخر و مباحات کی وجہ سے آج شادی کو مشکل بنا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو, جس میں آسانی پیدا کی جائے. کتنی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ خود جائزہ لے لیجئے, کتنے لوگ پریشان ہیں, فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ شادی کیسے ہو جائے, کیسے کسی طریقے سے ہو جائے. اور شادی ہوتی بھی ہے تو نہ جانے کتنے ایسے ہیں. کل ہی ایک ایسا معاملہ ہے 15-20 دن میں اس کا طلاق ہو گیا, کیونکہ شادی سے پہلے کتنے لین دین ہوتے ہیں, کتنے معاملات ہوتے ہیں, کتنے مگنی ہوتی ہے, لمبا چوڑا رسم ہوتا ہے, اور 5-6 سال شادی کو روک کر رکھا جاتا ہے, اور اس میں نہ جانے کتنے بیلنس آتے رہتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں, اشیاء, سب کچھ ہوتا رہتا ہے. اور اسی 5-6 سال کے بیچ میں شادی ہو گئی, مگنی ہو گئی, بولتے ہیں اب تو بات کر سکتے ہیں, واٹس ایپ چیٹنگ کر سکتے ہیں, فیس بک. یہ رسم و رواج ہے. شادی کو کیجیے, سادگی سے کیجیے. نبی رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. ہم نبی کے ماننے والے ہیں, نبی کی پیروی کرنے والے ہیں. اگر ہم کسی کی پیروی کریں تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا نہیں ہے, کسی اور کا طریقہ. اگر ہم کسی اور کا طریقہ فالو کر رہے ہیں, کسی شخصیت کو فالو کر رہے ہیں, شخصیت پرستی اگر ہماری زندگی میں ہے, تو گویا کی شخصیت پرستی کی طرف جانے والا گویا کی فرقے کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہم فرقے کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں, اعوذ باللہ. ہم جماعت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. یہ فرقہ کسی شخصیت کی طرف ہم جا رہے ہیں, کسی شخصیت کی پیروی کر رہے ہیں, تو گویا کی فرقے کی طرف جا رہے ہیں. ہم جماعت کی طرف, ہم کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں. کتاب و سنت کی دعوت گویا کی جماعت کی طرف دعوت ہے, اور الجماعت رحمہ, اور یہ جماعت رحمت ہے, والفرقۃ عذاب, اور فرقہ عذاب ہے. گویا کی جو فرقے کی طرف دعوت دیتا ہے, شخصیت پرستی کرتا ہے, تو گویا کی اس کا ٹھکانہ کل کیا ہونے والا ہے. اور جماعت یہی حق ہے, اور یہی حق ہے, یہی حق ہے. اس کے بعد اسی کو کل قیامت کے دن جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا انشاءاللہ. دینی بھائیو, یہ یاد رہے, جب ایک انسان شادی کرتا ہے نہ جانے کتنے رسم و رواج اس میں ہوتے ہیں. اسٹارٹنگ سے لے کر وہ سب سے پہلے بات چیت ہوتی ہے. بات چیت کرنے کے بعد دیکھتا ہے انسان ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کے بعد پھر وہ بولتا ہے اتنے باراتی, اتنے لوگ ہمارے پاس آئیں گے, جہیز کی رسم ہوگی, اس کے لیے الگ سے ہال بک کیا جائے گا. مگنی کی رسم ہوگی, اس کے لیے الگ سے ہال بک کیا جائے گا. اور وہ دکھائی کے لیے سب کچھ پورا شیڈول تیار ہوتا ہے.
اس کے بعد پھر اسی کے مطابق نہ جانے کتنے رقم جمع کیے جاتے ہیں. اس کے بعد کتنی مشکل کر دیا ہے لوگوں نے. سلام کروائی, منہ دکھائی, میگی پسوائی, یہ سب جتنے رسم و رواج ہیں یہ ہندوانہ رسم و رواج ہیں. کتنا سامنا کرنا پڑا ہے مجھے, کتنا سامنا کرنا پڑا ہے. کتنے لوگ غصہ ہو گئے ہیں, کتنے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں. کیسا انسان ہے جو کچھ نہیں کرنے دیا. ناراض تو ہو گئے وقتی طور پر, لیکن کتنے لوگ توبہ کر لیے ہیں, بولے ایسی شادی ہم نہیں کریں گے. میرا دل گوارا نہیں کیا, ایک پیسہ اگر مجھے دے دیے تو گویا کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوگا, میرا دل اطمینان کو نہیں پہنچے گا. اگر اطمینان نہیں ہے تو گویا کہ زندگی میں سکون چھن گیا ہے. اطمینان چاہیے اپنے کو. ہر کوئی انسان سکون کی تلاش میں ہے. سکون اس میں ہے کہ سادگی سے سارے معاملات کو آسان کیا جائے, سارے معاملات کو آسان کیا جائے. اگر آپ مشکل میں ڈالیں گے کسی کو, اگر کسی کو مشکل میں ڈالیں گے, شریعت میں بوجھ نہیں ڈالا ہے کسی چیز پر, پھر انسان کی کیا مجال جو بوجھ ڈالے کسی انسان پر, کسی کے باپ پر بوجھ ڈالے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے, بوجھ ڈالتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشفق علی من شق امتی, جس نے کوئی بھی مشقت ڈالی میری امتیوں میں سے کسی پر, تو گویا کہ اس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے, اس پر لعنت بھیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسے شخص کو بائیکاٹ کر دیا جائے. اس لیے میرے بھائیوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں. اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے, میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے, فضول خرچی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے. فضول خرچی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا اللہ رب العالمین نے. کہا وآت ذی القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نسندہ اپوے کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے پالنہار کا ناشکرا ہے. شیطان کے بھائی ہیں تو گویا کہ آپ رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اور اسی مال کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ یہ مال جو ہم نے دیا تھا آپ نے کہاں خرچ کیا, کیسے خرچ کیا, کیا طریقہ کار تھا آپ کا مال خرچ کرنے کا. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اپنے مال کا صحیح استعمال کریں, اور نکاح کو آسان سے آسان تر بنانے کی کوشش کریں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا نکاح بتلایا ہے کرنے کے لیے, اور اسلاف نے کیا ہے, صحابہ کرام نے کیا ہے, ویسے نکاح کرنے کی کوشش کیجیے. معاشرے کے لیے مثال بنیے, اور ہندوانہ رسم و رواج کی بیڑیوں سے جو جکڑے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, اسلام کی پیروی کرنے والے ہیں, ہم نبی کی امتی ہیں, نبی کی زندگی کو فالو کرنے والے ہیں, قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے ہیں. کسی مسئلے کو اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کتاب و سنت کی طرف رجوع کیجیے. اگر یہ مسئلہ اگر آپ کو ملتا ہے قرآن و حدیث میں تو اس کی پیروی کرنے کی کوشش کیجیے. اگر نہیں ملتا ہے تو گویا کی شریعت کا فارمولہ جو ہے فما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو, اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. یہ شریعت کا فارمولہ ہے. رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو, اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اس میں یہ نہیں کہا, کسی اور کی شخصیت کی طرف نہیں کہا کہ ان کی پیروی کرو, ان کو فالو کرو, یہ نہیں, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ہمارے لیے لازمی تقاضا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہمیں صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین معاشرے میں شادیوں کو اللہ رب العالمین ہمیں آسان کرنے کی توفیق عنایت فرما, نکاح کو آسان سے آسان تر بنانے کی توفیق عنایت فرما, ہمیں سادگی سے نکاح کرنے کی توفیق عنایت فرما, رسم و رواج سے بچنے اور ان کو نیست و نابود کرنے کی توفیق عنایت فرما, شریعت اسلامیہ کی مکمل پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما, اور ہندوانہ رسم و رواج جاہلانہ بدعت و خرافات سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما, ہمیں مکمل سنت رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما, اللہ رب العالمین ہماری اس اجتماعیت کو قبول فرما. جو ہم نے بات کہی ہے اللہ رب العالمین اگر حق ہے تو اس کو لوگوں کو قبول کرنے, ہمیں بھی قبول کرنے کی توفیق عنایت فرما. اگر باتیں کچھ غلط ہیں
کہ یہ میرے نفس کی طرف سے ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین تو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، اور اپنی زندگی کو چینج کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں شادی کو سادگی سے کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ پیغام ہے، ہمیں بھی ایسے ہی شادی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون